طالبان ابتدا، ارتقاء اور عروج کی داستان۔ امریکہ اور ان کے اتحادی نیٹو فوج کے انخلا کے اعلان کے بعد افغانستان کی صورتحال حیران کن طور پر اور ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوئی اور بالآخر 15 اگست 2021 کو تقریباً 20 سال کے بعد طالبان کابل میں دوبارہ داخل ہو گئے، جہاں سے امریکہ نے انہیں بھی دخل کیا تھا۔ اس سارسی صورتحال میں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال شاید اب بھی موجود ہے کہ 20 سال افغانستان میں جنگ کے بعد کامیابی کس کو حاصل ہوئی؟ امریکہ، اس کے اتحادی ممالک اور افغانستان کی حکومت نے یا طالبان جنگجوؤں نے، جنہوں نے 20 سال تک اپنی عسکری کارروائیاں جاری رکھیں اور ٹیکنالوجی کے حامل ممالک کو اپنی زمین پر جانے سے مجبور کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے طالبان کے جنم، ابتدا اور ان کے اقتدار تک پہنچنے، 9/11 کے حملوں اور اس کے بعد افغانستان میں پرتشدد واقعات کے بعد امریکی انخلا تک تمام چیزوں پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے۔ طالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کے ہیں۔ افغانستان کی 55% آبادی پشتون زبان بولتی ہے اور سمجھتی ہے۔ طالبان کی بنیاد 90 کی دہائی میں ابتدائی سالوں میں ملا عمر نے اپنے بائی علاقے قندھار میں 50 طالب علموں کی مدد سے رکھی تھی، اور یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے 1879 سے 1899 تک سوویت یونین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا۔ کونسل آن فارن ریلیشن کے مطابق دسمبر 1979 میں سوویت یونین کے ٹینکر فوجی امور یا افغانستان کے قریب اترے، جس کا مقصد ملک میں بغاوت کے بعد استحکام پیدا کرنا تھا، لیکن سوویت یونین کو مقامی سطح پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مقامی افراد اور مجاہدین پر مشتمل گروپ نے امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کی مدد سے سوویت یونین کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، اور جلد ہی دیگر اسلامی ممالک سے لوگ بھی ان کی جدوجہد میں شامل ہو گئے، جس کے بعد القاعدہ کے نام سے ایک گروپ کا قیام عمل میں آیا۔ اس گریلا جنگ کے نتیجے میں 1899 میں سوویت یونین افواج واپس لوٹ گئی، جس کے بعد مجاہدین نے سوویت یونین کی حمایت یافتہ حکومت کو ہٹا کر عبوری حکومت قائم کر لی۔ سوویت یونین کے جانے کے بعد افغانستان میں مقامی قبائلیوں اور وار لارڈ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور نومبر 1994 میں طالبان قندھار میں داخل ہو گئے تاکہ ملک میں جرائم کا خاتمہ کیا جائے، اور 2 سال بعد ستمبر 1996 میں دارالحکومت کابل کا کنٹرول بھی سنبھال لیا اور صدر برہان الدین ربانی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا، جنہیں وہ پشتون مخالف اور کرپٹ تصور کرتے تھے۔ طالبان نے افغانستان کو امارات اسلامی قرار دیا اور ملک کے 90% سے زیادہ حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ملا عمر کو امیر المومنین بنانے کا اعلان کیا اور اسلامی قانون لاگو کر دیے گئے۔ طالبان کے 5 سالہ دور اقتدار کے درمیان ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی، خواتین سے ناروا سلوک اور ان کی تعلیم کے حصول پر پابندی، سماجی ذمہ داریوں سے پہلو تہی برتنے کے الزامات بھی عائد کیے گئے، لیکن طالبان قیادت نے ان تمام الزامات کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ 1999 میں القاعدہ کو پناہ دینے کے الزام میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے اس وقت کے طالبان سے تعلق رکھنے والی افغان قیادت پر پابندیاں عائد کر دی تھیں، اور امریکہ میں ہوئے 9/11 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد ان پابندیوں میں توسیع کر دی۔ یاد رہے کہ 11 ستمبر کو القاعدہ کے شدت پسندوں نے 4 امریکی طیاروں کو اغوا کرنے کے بعد ان کی مدد سے امریکہ کے اہم تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ حملے میں ملوث 19 دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت فراہم کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس حملے کے بعد اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ملا عمر سے اسامہ بن لادن سمیت حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تمام افراد کو امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن ان کے انکار کے بعد امریکہ نے افغانستان کے خلاف جنگ کے منصوبے پر عمل درآمد کیا۔ اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کرتے ہوئے اس وقت کے طالبان حکومت کو اقتدار سے بے دخل کر دیا، اور اس موقع پر عبدالرشید دوستم اور حامد کرزئی جیسے قبائلی عمائدین اور طالبان مختلف عناصر نے امریکہ کی بھرپور مدد کی تھی۔ 6 دسمبر کو قندھار بھی امریکی اور اتحادی فوج کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور حامد کرزئی کو عبوری بنیادوں پر افغانستان کی قیادت سونپ دی گئی تھی، جبکہ اسی دوران ملا عمر کے ساتھ ساتھ اسامہ بن لادن اور ایمن
ظواہری کی تلاش بھی بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی۔ طالبان کے افغانستان کے اخراج کے باوجود طالبان اور اتحادی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں، تاہم جلد ہی امریکہ کے زیر قیادت عالمی اتحادی فوج نے ملک کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور ملک میں بحالی کا عمل شروع ہوا۔ 2004 میں افغانستان میں ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا اور حامد کرزئی صدر منتخب ہوئے، لیکن اس نئی حکومت کو بھی وقفے سے طالبان کے حملوں کا سامنا رہا، جبکہ کئی مرتبہ اس پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ 2005 میں طالبان نے ملک بھر میں پھر سے سر اٹھانا شروع کیا اور امریکی فوج سے براہ راست تصادم کی بجائے خودکش حملوں اور آئی ای ڈیز کے ذریعے اتحادی فوج کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اپنائی، اور اسی نئی حکمت عملی کے ساتھ ہی ملک میں امریکہ مخالف جذبات کو ہوا ملی، کیونکہ عوام کا ماننا تھا کہ کئی سال گزرنے کے باوجود امریکہ اور اتحادی فوج نے ملکی دفاع کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے اور انہیں شدت پسندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ 2009 میں امریکی صدر براک اوباما نے اقتدار میں آتے ہی 36,000 امریکی اور 32,000 نیٹو فورسز کے ہوتے ہوئے مزید 17,000 فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا اور شدت پسندوں سے لڑنے کے بجائے افغان عوام کے تحفظ کی حکمت عملی بنائی، اور پہلی مرتبہ افغان حکومت کی جانب سے طالبان کی قیادت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی۔ ابھی نئی امریکی حکمت عملی کو ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل ڈیوڈ میکرینین کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی، جس میں امریکی انتظامیہ کو خبردار کیا گیا کہ اگر فوج کی تعداد میں مزید اضافہ نہ کیا گیا تو امریکہ ایک سال کے اندر ہی یہ جنگ ہار جائے گا، اور اس کے نتیجے میں نومبر 2010 میں مزید 30,000 اضافی دستے افغانستان بھیجے گئے۔ کرزئی نے 2009 میں دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد طالبان کو مذاکرات کی دعوت دی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا، اور افغان صدر کی متعدد پیشگوئیوں کے باوجود ملا عمر ان سے ملاقات پر راضی نہ ہوئے۔ پاکستان نے 2010 میں طالبان سے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ طالبان کے اہم رہنما ملا عبد الغنی برادر کو پاکستان سیکورٹی فورسز نے حراست میں لے لیا۔ امریکہ میں 9/11 حملے کے تقریباً 10 سال بعد 2 مئی 2011 کو صورتحال نے اس وقت ڈرامائی موڑ لیا جب امریکہ نے پاکستان کو علاقے ایبٹ آباد میں کارروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو قتل کرنے اور لائے سمندر برد کرنے کا دعویٰ کیا۔ اوباما کی جانب کے بعد نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور امریکی دوستوں کو وطن واپس بلانے کے لیے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران طالبان کی جانب سے افغانی سربراہ ملا عمر کی موت کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد ملا اختر مسعود کو طالبان کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ اس نشست پر اجماع نہ رہ سکے اور امریکی ڈرون کا نشانہ بن گئے، جس کے بعد طالبان شورا نے ہیبت اللہ خونزادہ کو اپنا نیا سربراہ بنایا، جو تاحال اس نشست پر ذمہ داریاں کر رہے ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔